السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی کال اب ختم ہو گئی۔ پہلی لانگ مارچ کی کال دی، اس سے پہلے جو جلسے جلوس کیے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اور ان ہزاروں کی تعداد کے لوگوں کو دیکھ کر عمران خان صاحب سمجھے کہ شاید یہ ان کی حکومت کو نکالنے کی بنیاد پہ، اور جو سازش جس کو آج تک یہ چیخ رہے ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں DGISPR ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا یہ فلی ایگری ہیں اس بات پہ کہ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں، لیکن وہ بضد ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ لیکن تھوڑا سا اگر عمران خان میں عقل ڈال دیا جائے کہ سپریم کورٹ کوئی انویسٹیگیٹڈ ادارہ تو نہیں ہے، یا سپریم کورٹ کوئی انٹیلیجنس ادارہ تو نہیں ہے، تو سپریم کورٹ اس سازش کے حوالے سے جو انفارمیشن کلیکٹ کرے گا وہ انہی انٹیلیجنس آرگنائزیشن یا انویسٹیگیٹڈ اداروں کو بلائے گا نا، ان سے معلوم کرے گا۔ ابھی دیکھ لیجئے ریسنٹلی کہ اسلام آباد میں جو لانگ مارچ ہوا ہے، اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ نے مدعو کیا، پوچھا کہ کیا واقعی لوگ وہاں آگ جلانے آئے تھے یا آپ کے یا نارمل آپ کے جلسے جلوس کے لیے آئے تھے، اور ڈی چوک آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، کیا مقاصد تھے۔ تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے پولیس کو بلایا، ISI کو بلایا، MI کو بلایا، انٹیلیجنس اداروں کو بلایا۔ اتنے سے مسئلے کے لیے بھی سپریم کورٹ آپ کے وہ ہے کیا کہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جب انٹیلیجنس ادارہ جس کے انڈر میں ہے، یعنی فوج کے انڈر میں، اس کا ترجمان ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اس کی ایک ٹانگ کہ نہیں جی سازش ہوئی ہے، اکڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ سے اس کو ویٹ کرایا جائے، جوڈیشل انکوائری کرایا جائے۔ بھائی جوڈیشل انکوائری میں کون سے ججز انویسٹیگیٹڈ کے ماہر ہیں، یہ بھی ظاہر ہے رپورٹ تو انہی ایجنسی سے لیں گے، کتنی دفعہ سمجھائیں، کوئی سمجھائیں ان کو۔ لیکن جب انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور اکڑ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، اور میں نے جو کہہ دیا وہی سب مانے۔ خان صاحب یہ باتیں شاید تھیں جب آپ نئی حکومت میں آئے تھے کہ جی جو بات آپ کہتے تھے ادارے مان جاتے تھے، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے، اور اب حق اور سچ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور میڈیا اور ہم جیسے اینکرز تو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑتے یہ چیزیں، قرض فوراً اتار دیتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے اندر سے لانگ مارچ تو اب گیا ان کا، جب لانگ مارچ کیا تو وہی چند لوگ نکلے۔ KPK جو ان کی حکومت ہے 10 سال سے، جہاں سارے لوگ موجود تھے، پوری سیکیورٹی فورسز ان کی سپورٹ میں تھی، ہر چیز ان کی سپورٹ میں تھی، لیکن وہاں سے 5000 افراد نکالا۔ 40 ملین لوگ وہاں رہتے ہیں، تو 5000 لوگ لے کے آپ آگے بڑھے تھے، آگے نہیں آنے دیا، چلیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن KPK کے اندر تو آپ 5000 سے زیادہ نہیں نکال سکتے، اور پوری پاکستان میں آپ کے پاس چند ہزار لوگ نکلے، پنجاب جیسے علاقے میں 2000 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی جلسے اور جلوس، ہاں اگر دھرنا آپ کو دیتے ہیں آپ اور وہاں گانے بجانے ہوتے یہ وہ جیسے پہلے تھے، تو شام کے وقت 4-5 ہزار افراد اسلام آباد اور ادھر ادھر سے نکل کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نہیں جی اب تو قربانی دینی پڑے گی، اور ریاست اور حکومت سامنے کھڑی ہوگی، پولیس ہوگی، انٹیلیجنس ہوں گے، فوج ہوگی، FC ہوگی، آپ کے رینجرز ہوں گے، اور ہم حکومت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور بقول شیخ رشید اور اسد عمر اور فواد چودھری کے کہ جی خون بہے گا، تو پھر تو کارکن یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار ہم اپنی جانیں کیوں دیں بھائی، ہم تو شغل بازی کے لیے آتے ہیں، اور وہ شغل بازی کے لیے آتے ہیں تو 14, 15, 20 ہزار افراد بن جاتے ہیں۔ لیکن جب لانگ مارچ کسی ٹکراؤ کے حوالے سے آگے بڑھا تو آپ دیکھیں لوگ غائب ہو گئے، کیونکہ لوگ ٹکراؤ نہیں چاہتے اور نہ ٹکراؤ کے لیے تیار ہیں،
اور نہ ان کے کاز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ انقلاب، جہاد، انہوں نے کیا کیا نعرے لگائے، لوگوں کو اندازہ تھا کہ نہ یہ انقلاب ہے نہ جہاد ہے، اس لیے لوگ نکلے ہی نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ 6 دن کے اندر واپس آؤں گا، تو 6 دن کے اندر تو نہیں آئے۔ پھر سپریم کورٹ کا سہارا لیا کہ وہ ہمیں راستہ دے نکلنے کا، اور سپریم کورٹ تحفظ دے، تو سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے تحفظ دینا، وہ تو بعد کی بات ہے کہ جی آپ اگر غلط کام کریں گے اور آئین توڑیں گے، اور حکومت اگر آئین توڑے گی تو پھر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، پہلے کیسے تحفظ دیتے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اور آپ کو آئین نے اجازت دیا، آپ لانگ مارچ کریں، لیکن عمران خان اس دن کے بعد سے اب تک خاموش ہے۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی لوگ نہیں آئیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے۔ عمران خان نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان کے رازوں کو افشاں کیا، پاکستان کے اہم ترین ادارے جنہوں نے ان پر احسان کیا، اس کو ان کو گالیاں دی، ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کو برا بلا کہا، ان کو لوگوں کے ذریعے، اپنے کارکنوں کے ذریعے اہم ترین اداروں کے سربراہوں کو، چاہے وہ عدالتی ہوں یا فوج ہو یا الیکشن کمیشن ہو، ان کو مغالطات بکوائی، غدار کہا، جانور کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اسی طرح انٹرنیشنلی یو ایس اور یو ایس سے منسلک جو لوگ ہیں، دنیا کی واحد سپر پاور، اور جس کے ساتھ آپ کے کئی قسم کے مراسم ہیں ابھی، اس کو اور ان کے نیٹو اور ان کے اتحادیوں کو آپ نے گالم گلوچ کی، اور پوری انٹرنیشنل ریلیشنز، فارن ریلیشنز کو تباہ کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ میں کہتا ہوں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ جو محسن تھی، آپ کی سب سے بڑی محسن اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو آپ نے کتنی گندے طریقے سے، پھر آپ نے انٹرنیشنل اسمبلی، اور اب آپ کے اپنے اندر کے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جان چھوڑ دیں ورنہ پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی، اور خود کہتے ہیں وہ لوگ کہ عمران خان صاحب اب آپ پاکستان کی حکومت میں وزیر اعظم تو چھوڑیں، کسی حکومتی عہدے پہ نہیں آ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہی یہ خود کہہ رہے ہیں جو حالات ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں بہتر ہے عمران خان صاحب آپ پی ٹی آئی کی جان چھوڑ دیں، تاکہ پی ٹی آئی کوئی راستہ تو بنائے، لیکن جو آپ پی ٹی آئی کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس پہ تو پی ٹی آئی بھی تباہ ہو رہی ہے۔ پھر اب آپ کے اوپر کیسز کھلنے شروع ہو گئے ہیں، کرائم اینڈ کرپشن کے کیسز ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس معاشی مسئلے سے نکل آئیں تو یہ حساب ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن حساب میرٹ پہ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب تو بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان چھوڑ دیں۔ فوج نے 3 آدمیوں کو کہا ہے گیٹ آؤٹ، اوپن کہہ دیا، ایک شیخ رشید، ایک فواد چودھری، ایک اسد عمر، تینوں رابطے میں تھے۔ ایک اور صاحب بھی، 2 صاحب اور بھی ہیں، لیکن میں یہاں نام نہیں کوٹ کرنا چاہتا، شاید اس کے سلسلے میں گیٹ نمبر 4 کے اتنی سخت ریمارکس نہیں ہیں جو ان تینوں کے لیے ہیں، اور یہ پوری طرح واضح ہے، اب آن ایئر بھی کہہ دیا، شیخ رشید کا تو نام لے کے کہہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو شیخ رشید، فواد چودھری اور اسد عمر صاحب کو گیٹ نمبر 4 کی ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ تینوں یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کو کک آؤٹ کر دیا گیا ہے اب سیاست سے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کے لوگ اب اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پارٹی چھوڑیں، آپ اب پاکستان کے کسی عہدے میں نہیں آ سکتے، سیاست آپ نے اپنی تباہ کر دی ہے، آپ اگر پی ٹی آئی سے منسلک رہیں تو پی ٹی آئی کو تباہ کر دیں گے، اور کالی بھیڑوں کو بھی نکالنا ہے۔ تو یہی وہ کالی بھیڑیں ہیں جو شیخ رشید اور فواد چودھری یا دوسرے جو مختلف لوٹے ہیں، ان کو نظریاتی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہٹیں، پھر ان سے ہم نمٹ لیں گے، ہمیں پی ٹی آئی چلانا ہے۔ تو گویا بہت برے حالات ہیں اس وقت، اور عمران خان صاحب کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، نہ لانگ مارچ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ اب پاکستان کی سیاست میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ الیکشن میں جائیں گے، اب آپ کو الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ جو الیکشن میں ووٹ دلانے والے ہیں وہ آپ سے شدید ناراض ہو چکے ہیں، جو آپ کو حکومت میں لانے والے ہیں وہ آپ سے شدید ناراض ہو چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ نہ انٹرنیشنلی کوئی ملک بات کرنا چاہتا ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت آپ سے الحاق کرنا چاہتی ہے، اور نہ
پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ کو اب بس چند 1-2-4 ججز جو آپ کے وہ کیا نام ہے ثاقب نثار کے الہی رہ گئے ہیں، آپ ان سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ بھی کب تک؟ مزید 4 مہینہ 6 مہینہ. لیکن ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے دیا تو ان کا حشر بھی ثاقب نثار جیسا ہونا ہے، تو اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو گویا واحد اب ان کا ایک راستہ ہے چند ججز، جس کے بارے میں نے کہہ دیا. وہ ججز بھی اب شاید موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے راستہ بدل دیں، اور میں نے جیسے کہا کہ ان کے 2 بڑے الہی یہاں رائٹ پہ فواد چودھری، لیفٹ پہ شیخ رشید، جس کی ایڈوائس پہ یہ چلتے رہے ہیں، اب وہ جان چھوڑ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی عمران خان سے ہمیں بچاؤ، عمران خان سے ہمیں بچاؤ، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی ملازمت دے دیں، دوبارہ دے دیں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی ملازمت سے. گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. جھوٹا ہے یہ، جھوٹا ہے. انہوں نے ہمیشہ ادارے کو استعمال کیا ہے. اس قسم کے ریمارکس ہیں، اس سے زیادہ ریمارکس ہیں، میں کیا بتاؤں. تو بہرحال پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اب پاکستان کی وزارت عظمیٰ میں کبھی نہیں آ سکتے، تم اب حکومت کے کسی عہدے پہ نہیں آ سکتے. اب ان کی طرف سے بھی آوازیں ہٹائیں لیں، اور وہ یہ کہتے ہیں پارٹی کو بچانا ہے تو عمران خان کو پی ٹی آئی سے ہٹنا ہوگا. روک دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.